علی احمد اور حاجرہ ہر نووارد کو اپنی اپنی طرف کھینچتے۔ اگر نووارد علی احمد کے کمرے میں جاتا تو قہقہوں کی آوازیں سنائی دیتیں، اگر باورچی خانے میں جاتا تو آہوں کی۔ ہر دو صورت میں مکان پہ اداسی چھا جاتی۔ پھر علی احمد کے دفتر میں کلرکوں کی بھرتی کے امتحان شروع ہو گئے اور علی احمد کے گھر سفارشوں کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ ڈیوڑی سے غریب سائلوں کی منتیں سنائی دیتی، پھر کھجوروں سے بھری ٹوکری اندر آتی۔ علی احمد کو باہر جا کر ٹوکری والے کو ڈانٹنا پڑتا، پھر مزید منتوں کی آوازیں آتیں، پھر ٹوکری دوبارہ گھر میں آ پہنچتی۔ سفارشوں کا تانتا بند گیا تھا، شاید اس لیے کہ ڈیرہ غازی خان غریبوں کا شہر تھا، یا شاید اس لیے کہ لوگ علی احمد کے ٹین کے سپاہی کے متعلق جان چکے تھے۔ علی احمد اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے سائلوں کی طرف دیکھتے اور یوں کام میں لگ جاتے جیسے دیکھا ہی نہ ہو۔ ادھر حاجرہ ان مہمانوں کو منہ نہ لگاتی اور بات کیے بغیر کام میں مشغول رہتی۔ صرف ایلی تھا جس کی توجہ ٹوکری پر تھی۔ علی احمد کی توجہ ٹوکری کی بجائے اس شخص پر ہوتی جو سفارش کے لیے آتا۔ چار ایک بار دیکھنے اور جانچنے کے بعد وہ باہر نکلتے اور غصے میں چلاتے، ہاں بھائی کیا ہے؟ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں قطعی مجبور ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلے جاتے اور ازسرنو کام میں مشغول ہو جاتے۔ کور پہلی مرتبہ بھائی کی سفارش کو آئی تھی۔ اس کے ساتھ ماں تھی اور خود آسا، جسے دفتر میں کلرک بننے کا شوق تھا۔ تینوں کا قافلہ چپ چاپ اندر آ گیا، سب سے آگے ماں، درمیان میں کور اور سب سے پیچھے آسا۔ کور ایک سیاہ فام عورت تھی۔ اس نے بھڑکیلے کپڑے ٹانگ رکھے تھے جو اسے اور بدنما بنا رہے تھے۔ اس کا قد ٹھگنا، سر گول اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی سی تھیں۔ آسا ایک دراز قد لڑکا تھا، لیکن اس کی آنکھیں ذہانت کی چمک سے خالی تھیں اور چہرے پر حماقت کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ یہ تینوں صحن میں ایک ایسے مقام پر ٹک گئے جہاں سے علی احمد دکھائی دیتے رہے۔ علی احمد نے جوں ہی باہر دیکھا، کور نے دانت نکال دیے۔ انہوں نے سر جھکا کے لکھنا شروع کر دیا۔ کور اپنے گھگھرے چولی کو ٹھیک کر کے علی احمد کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ بڑھیا نے ان کی طرف پیٹ کر لی اور آسا آسمان پہ اڑتی چیلوں کا معائنہ کرنے لگا۔ علی احمد نے دوبارہ باہر دیکھا تو کور کے دانت چمکے اور اس نے بھرپور انگڑائی لی۔ علی احمد کے ہاتھ سے قلم چھوٹ کے رجسٹر پہ جا گرا۔ وہ بولے، کون ہے؟ جواب میں کور اٹھ کے ان کے کمرے میں جا داخل ہوئی۔ بڑھیا صحن میں موجود خاردار درخت کو دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ آسا تنکے سے زمین پر بیل بوٹے بنانے لگا۔ ذرا دیر بعد کور ہنستی کھلکھلاتی کمرے سے نکلی۔ ماں، آسا فیل تو نہیں ہے؟ میں نے بابو جی کے پاس خود نتیجہ دیکھا ہے، جانے کس نے اسے کہہ دیا کہ تو فیل ہے؟ اس کی ماں بولی، ارے یہ تو پاگل ہے۔ آسا پاگلوں کی طرح ہنس دیا اور خاموش ہو گیا۔ کور نے مڑ کر علی احمد سے کہا، آؤں گی بابو جی، ضرور آؤں گی۔ ایلی مضطرب ہو کے گھر میں گھومنے لگا۔ باورچی خانے میں داخل ہوا تو سرگوشیوں کی آوازیں بند ہو گئیں۔ حاجرہ اور رفیقہ چولہے کے پاس بیٹھی دبی آواز میں کور کے متعلق ہی باتیں کر رہی تھیں۔ جانے وہ ایلی کے آنے پہ چپ کیوں ہو جاتی تھیں، ورنہ دونوں سر سے سر جوڑ کر پہرو باتیں کرتی تھیں۔ چند دن کے بعد ان کے ہاں عجیب واقعہ ہوا۔ ایک شام ایلی کھیلنے کے بعد گھر میں داخل ہوا تو فرت نے اسے روک دیا۔ اندر نہ جانا، اماں بیمار ہے۔ ایلی نے سوچا فرت اپنی طرف سے روک رہی ہے، اماں کوئی میم تو نہ تھی کہ بیماری میں لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتی۔ عین اسی وقت رفیقہ دوڑتی ہوئی نکلی۔ تمہیں مبارک ہو، تمہارے ہاں ننھا بھائی ہوا ہے۔ بھائی ہوا ہے؟ ایلی دھک سے رہ گیا۔ اماں کے ہاں بیٹا ہوا ہے؟ لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ اماں تو گھر کی نوکرانی تھی۔ وہ تو کبھی علی احمد کے کمرے میں نہ گئی تھی، اسے تو کبھی آواز نہ پڑتی تھی، حاجرہ سو گئی کیا؟ اماں نے تو کسی کو کلرک بھرتی نہ کرانا تھا۔ اماں تو ایسی نہ تھی۔ نہیں، اماں کے گھر بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ گناہ تھا، یہ تو بےزتی تھی۔ یقیناً رفیقہ بک رہی تھی۔ وہ دوڑ کے اندر گیا، لیکن ننھے منھے سے بچے کو دیکھ کر شرم سے زمین میں گڑ کے رہ گیا۔ اس کے دل کو دھچکا سا لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ آسا ہو اور علی احمد نے اس کی ماں کو کھلونا بنایا ہو۔ وہ باہر آ بیٹھا۔ اس کے چاروں طرف ویرانی چھائی تھی۔ دوسری طرف حاجرہ کے کمرے میں شور مچا تھا۔ محلے والیاں اونچی آواز میں کہہ رہی تھیں، بہن تمہیں بہت مبارک ہو۔ ایلی حیران تھا، وہ مبارکباد کیوں دے رہی تھی؟ لوگوں کو تو چاہیے تھا اس سے نفرت کریں جو نوکرانی ہونے کے باوجود بچہ گود میں لیے پڑی تھی، لیکن اماں کو ذرا احساس نہ تھا۔ وہ بڑی بے شرمی سے مسکرا رہی تھی۔ ایلی شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا کہ اب لوگوں کو منہ کیسے دکھائے گا، اپنی ماں کا سامنا کیسے کرے گا۔
اور فرحت کو کتنا دکھ ہوگا۔ لیکن یہ کیا، فرحت تو خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ کیا فرحت کو اتنے بڑے حادثے پہ دکھ نہ ہوا تھا؟ لوگ بچے کی مبارکباد دینے آتے اور حاجرہ کی کوٹری میں گھس جاتے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو علی احمد کے کمرے سے آگے نہ جا سکتے۔ کور انہی میں سے ایک تھی۔ وہ دور سے چلاتی آئی، بابو جی مبارک ہو۔ پھر علی احمد کے کمرے میں داخل ہو کر یوں مطمئن ہو گئی جیسے علی احمد ہی زچہ اور بچہ ہوں۔ علی احمد کا کمرہ دن بدن کور کے لیے مخصوص ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دوسرے تیسرے دن دانت چمکاتی، گھگھرا جھلاتی آ جاتی۔ کہو بابو جی، ننھا کیسا ہے؟ علی احمد اسے دیکھ کر مسکراتے۔ آ گئی تو؟ وہ پنکھے کی رسی کو ہاتھ میں پکڑ کر چابک کی طرح ہلاتے ہوئے چلاتی، اچھا تو ابھی یقین نہیں آیا؟ اس کا شرارت بھرا انداز دیکھ کر ٹین کا سپاہی جوش میں آ جاتا۔ اچھا، یہ جرت؟ ایلی غصے سے مٹھیاں بھیج لیتا۔ کتنی مکروہ آواز تھی کور کی، اس کا انداز کس قدر ننگا تھا۔ اسے کور سے شدید نفرت محسوس ہوتی اور آسا کو دیکھ کر تو غصے میں خون کھولنے لگتا، کیونکہ اسے لگتا کہ وہ خود آسا بن گیا ہے جو کلرکی کا امتحان پاس کرنے کے لیے حاجرہ کو لے آیا ہے۔ پھر علی احمد کے کمرے کا دروازہ کھلتا۔ ایلی، میز پر بوتل پڑی ہے، اس میں پانی لے آ۔ ایلی غصے سے تنگ منہ والی بوتل کو دیکھتا۔ وہ بوتل اٹھا کے چل پڑتا تو پیچھے سے کور چلا کے کہتی، ایلی پانی کنویں سے لانا، اپنے گھر سے مت لانا۔ ایلی کے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ بڑی آئی دھرم والی، چاہے خود روز بھرشٹ ہوتی رہے پر دھرم بھرشٹ نہ ہو۔ ہمارے گھر کا پانی پینے سے دھرم بھرشٹ ہوتا ہے، لیکن بند کمرے میں خون چوسنے سے دھرم بھرشٹ نہیں ہوتا۔ ہتھیلی پہ 2 روپے رکھوانے سے دھرم بھرشٹ نہیں ہوتا۔ ڈیرہ غازی خان میں کنویں نہیں ہوتے تھے جن میں ڈول ڈال کر پانی نکالا جا سکتا، وہاں رہٹ تھے۔ اول تو ایلی سے رہٹ ہلتا نہ تھا، اور اگر چل بھی جاتا تو پانی تنگ منہ والی بوتل میں پہنچ نہ پاتا۔ چلچلاتی دھوپ میں رہٹ کھینچنا آسان کام نہیں تھا۔ وہ بڑی مشکل سے زور لگا کے رہٹ کو دھکیلتا، پھر تھک کر دم لینے کو رک جاتا، پھر دوبارہ زور لگاتا۔ پھر جب رہٹ چلتا تو پانی کا اتنا بڑا دھار گرتا کہ بوتل اوندھی ہو جاتی۔ اس نے کہا بھی کہ کنویں پر بوتل نہیں بھری جاتی، لیکن کور نے کسی دوسرے برتن میں لایا ہوا پانی پینے سے انکار کر دیا۔ ایک دن کنویں سے پانی لاتے ہوئے ایلی کو ایک خوفناک خیال آیا۔ دوپہر کی کڑکتی دھوپ میں ریتیلا میدان ویران پڑا تھا، گلیوں میں دور دور تک کوئی نہ تھا۔ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، مطمئن ہونے کے بعد منہ بھر کر بوتل میں تھوک دیا۔ اس روز پانی لاتے ہوئے وہ بے حد مسرور تھا، جیسے اس نے اپنے دشمن کو زیر کر لیا ہو۔ کور کو بوتل سے پانی پیتا دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ فرحت اور حاجرہ دونوں کو اپنی مسرت میں شریک کرے، بلکہ محلے کے ہر دروازے پر جا کر بتائے، پھر ان کو ساتھ لے کر علی احمد کے کمرے میں آئے تاکہ سب کور کو پانی پیتا دیکھیں۔ اماں کو بتانا بیکار تھا، اماں نصیحتیں کرنے کے سوا کچھ نہ جانتی تھی۔ ایلی نے کچھ نہ بھی کیا ہوتا تو بھی وہ نصیحتیں کرتی، کہتی کوئی برا کرتا ہے تو کرنے دو، تم برائی نہ کرو۔ ایلی سوچتا، اماں خواہ بنتی تھی۔ جب سے اماں کے ہاں بچہ ہوا تھا، ایلی کی اپنے ماں کے متعلق رائے بدل چکی تھی، لہٰذا اس نے بوتل کا راز کسی کو نہ بتایا۔ یوں بھی اماں ننھے میں کھو چکی تھی، صبح شام اس کی دیکھ بھال کرتی، باقی وقت باورچی خانے میں بسر کرتی۔ فرحت بھی ہر وقت ننھے کو کھلانے میں لگی رہتی، اور رفیقہ ننھے کو کھلاتی تو نہ تھی مگر بڑے شوق سے دیکھا کرتی۔ کور اب مہینے میں صرف 4 مرتبہ آتی تھی، لیکن ایلی کو اس سے دلچسپی نہیں رہ گئی تھی۔ اب وہ اس کی بوتل میں تھوکنے سے اکتا چکا تھا۔ جب کبھی علی احمد پانی لانے کو کہتے تو وہ گھڑے سے بھر کے لا دیتا۔ کور کو سوچنے کی فرصت ہی کہاں تھی کہ پانی کنویں کا ہے یا مٹکے کا، وہ تو علی احمد سے 2 روپوں کے لیے جھگڑا کرنے میں مصروف ہوتی تھی۔ علی احمد کا دل کور سے بھر چکا تھا، اب وہ اس کے آنے پر بھی کام میں لگے رہتے اور اس کے جانے سے پہلے ہی لکھنے میں مصروف ہو جاتے۔ ان دنوں وہ کسی کو چٹھیاں لکھ رہے تھے۔ ہر دوسرے تیسرے دن ایلی کو چٹھی دیتے کہ لیٹر باکس میں ڈال آؤ۔ ایلی نے پتہ پڑھا تو حیران رہ گیا۔ چٹھی کسی استانی کے نام تھی اور شہر کا نام شام کوٹ تھا۔ اس نے سوچا، استانی کے نام چٹھی، وہ بھی شام کوٹ والی، کہیں وہی استانی تو نہیں جس نے شلوار کی جگہ چادر لپیٹ رکھی تھی۔ ان دنوں علی احمد بڑے مضطرب رہتے تھے، لکھتے لکھتے قلم رکھ کر باہر آ جاتے، ٹوٹی ہوئی چارپائی پہ لیٹ جاتے اور دیر تک چپ چاپ حقہ پیتے رہتے۔
دفعتاً کسی کو مخاطب کیے بغیر کشمیر کی باتیں شروع کر دیتے۔ اجی کشمیر کی کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین پہ جنت کا نمونہ اتار رکھا ہے۔ رہنے کا مزہ تو کشمیر میں ہے، سرو کے درخت، ٹھنڈی نہریں، پھل بے اندازہ، جتنے چاہے پھل کھاؤ، جتنا چاہے پانی پیو۔ وہاں کے رہنے والے حسین نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ جنہوں نے صبح شام سیب کھائے ہوں ان کی شکل سیب جیسی نہ ہوگی تو کیسی ہوگی؟ کیوں رفیقہ، کیا کہتی ہو؟ یہ محسوس کر کے کہ ان کی بات کوئی نہیں سن رہا، علی احمد گھبراتے نہ تھے، بولتے رہتے تھے۔ اجی کشمیر کی کیا بات ہے، کسی شاعر نے کہا ہے، اگر فردوس بروئے زمیں است، ہمی است تو ہمی است تو ہمی است۔ ایلی یہاں آؤ، تمہیں شعر کا مطلب سمجھائیں، لیکن پہلے یہ تو بتاؤ کشمیر ہے کہاں؟ وہ تو ٹھیک ہے، یہ بتاؤ وہاں گرمی کیوں نہیں پڑتی، وہاں چشمے کیوں پھوٹتے ہیں؟ شاباش، ٹھیک، پہاڑ تو ہے، لیکن پہاڑ پر رہنے والے؟ رفیقہ، کیا تم جانتی ہو پہاڑ پر رہنے والوں کے چہرے سیب کی طرح کیوں ہوتے ہیں؟ ایلی کی ماں، تم نے دیکھا ہے کسی کو جو برسوں کشمیر میں رہا ہو؟ سبحان اللہ، کیا رنگ روپ ہوتا ہے! میں کیا مقابلہ کریں گی ان کا؟ انگریز تو بدصورت ہوتے ہیں، ان کے منہ پر تو نحوست برستی ہے، لیکن کشمیر والے، واہ واہ، سبحان اللہ! سمجھ نہ آتا علی احمد ڈیرہ غازی خان کے ویرانے میں بیٹھے بیٹھے کشمیر کیسے جا پہنچے۔ ہاجرہ نے ایک دن چپکے سے رفیقہ کے کان میں کہا، کوئی بات ہے ضرور، اگر کوئی بات نہ نکلی تو میرا ذمہ، میں تو تیور جانتی ہوں ان کے۔ پھر ننھا بیمار پڑ گیا۔ ہاجرہ، رفیقہ اور فرحت کی ساری توجہ ننھے کی طرف ہو گئی۔ وہ سارا دن اس کے پاس بیٹھی رہتی اور ایلی کو دن میں 2-3 بار ڈسپنسری جانا پڑتا، لیکن علی احمد کے منہ پر کشمیر کے تذکرے جاری رہے۔ نرس کی آمد پر علی احمد قمیص پہن لیتے اور ننھے کی چرپائی کے قریب آ کے کھڑے ہو جاتے۔ نرس کے جانے کے بعد گھر والوں کو تسلی دیتے، گھبراؤ نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اسے سیب کھلاؤ، لیکن سیب کشمیر کا ہو۔ ایلی، بھاگ کر ایک سیب تو لا 2 آنے کا۔ وہ جیب سے پیسے نکال کر دیتے، لو، بس ابھی ٹھیک ہو جائے گا ننھا۔ ایلی کی ماں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایلی سیب لے آئے تو رس نکال کر بچے کو دینا۔ وہ کہتے ہیں نا، این ایپل آ ڈے کیپس دا ڈاکٹر اوے۔ رفیقہ آتی تو علی احمد اسے روک لیتے۔ رفیقہ، ٹھہر تو صحیح، تو ڈیرہ غازی خان کا سکندر اعظم معلوم ہوتی ہے، آندھی کی طرح آتی ہے، بگولے کی طرح چلی جاتی ہے، ایسے بھاگنے دوڑنے سے فائدہ، وہ بھی ڈیرہ غازی خان میں؟ یہ کوئی جگہ ہے؟ یہاں تو اچھا خاصا آدمی بیمار پڑ جاتا ہے۔ اب دیکھو، ننھے کو ہی دیکھو، اندر بیمار پڑا ہے، اور میری صحت وہ بھی تباہ ہو چکی ہے، اور تم بھی تو زرد پڑ رہی ہو۔ رفیقہ نگاہیں جھکائے مسکراتی، اچھا تو اب کے گرمیوں میں تمہیں بھی کشمیر لے چلیں گے، تم اور ننھا، وہاں جا کر یوں سرخ ہو جاؤ گے جیسے کشمیر کے سیب۔ کور کی آمد پر وہ کہا مار کے کہتے، لو بھائی، راجپوتانے کے شدھ سہنسی بھی آ گئے۔ بھائی کور، تم چاہے ساری عمر کشمیر رہو، تمہارے رنگ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ علی احمد ایسی ہی چنچل باتوں میں مگن رہتے اور اندر ننھے کی حالت بد سے بدتر ہوئی جاتی۔ ہاجرہ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے، اس کا سر ننھے پہ جھکا ہوتا۔ رفیقہ چارپائی کے پاس چپ چاپ کھڑی ہوتی۔ ایلی نرس کو بلانے بھاگتا۔ نرس کو دیکھ کر علی احمد بھی آ جاتے۔ کیا بات ہے، خیریت ہے؟ کیا بچے کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے کہ آپ تشریف لائی ہیں؟ بھائی، آپ کے آنے پر تو ہر شخص کا دل دھک سے رہ جاتا ہے، وہ مسکرا کر کہتے۔ دفعتاً انہیں کچھ خیال آتا، اگر آپ برا نہ مانیں نرس تو پوچھوں، کیا آپ کشمیر کی رہنے والی تو نہیں ہیں؟ شکل سے تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ ان کی باتیں سن کر ہاجرہ ننھے کو گود میں لیے بیٹھی آنسو بہانے لگتی۔ ایلی کو سمجھ نہ آتا کہ ہاجرہ روتی کیوں تھی، وہ کیوں توقع کرتی تھی کہ علی احمد اس کے بچے میں دلچسپی لیں گے۔ وہ دلچسپی لیتے تو تھے، اکثر آ کر دیکھتے بھی تھے اور مسکرا کر کہتے تھے بالکل ٹھیک ہو جائے گا، گرمیوں میں اسے کشمیر لے جائیں گے، لیکن ہاجرہ چاہتی تھی وہ نوکرانی کے بچے کی خاطر اپنی زندگی حرام کر لیں، نہ نرس سے باتیں کریں نہ کور سے۔ یہ دیکھ کر ایلی کو آقا پر نہیں بلکہ باندی پہ غصہ آتا تھا۔ پھر ایک روز علی احمد کو خط موصول ہوا، وہ اٹھ بیٹھے اور جلدی جلدی تیاری کرنے لگے۔ پھر ہاجرہ کے کمرے کے دروازے پر آ کر بولے، کیا حال ہے ننھے کا؟ ارے تم تو ایسے ہی گھبرا جاتی ہو، بیماری جاتے جاتے ہی جائے گی نا، بچے بیمار ہوا ہی کرتے ہیں، گھبرانے کی بات نہیں۔ اچھا، میں 2 دن کے لیے سرکاری کام پہ جا رہا ہوں، اور ہاں، انہوں نے چند پیسے ایلی کے ہاتھ میں تھمائے، یہ لو، خرچ کر لینا۔ اچھا بھائی، میں جاتا ہوں۔
ننھے کی حالت خراب ہو رہی تھی، منہ سوج رہا تھا، ہاجرہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ فرج چپ چاپ بیٹھی حیرانی سے ابا کو جاتا دیکھ رہی تھی، اور علی احمد بڑے اطمینان سے انہیں الوداع کہتے ہوئے تسلی دے رہے تھے، کوئی بات نہیں، میں جلد آؤں گا، فکر نہ کرو، ٹھیک ہو جائے گا ننھا۔ وہ 8 دن بعد لوٹے، گھر میں داخل ہوتے ہی چلانے لگے، ایلی کی ماں، بھائی تمہیں مبارک ہو، اب تم یہاں تنہا نہ رہو گی، تمہارا ایک ساتھی آ جائے گا۔ ہیں، تم اس قدر خاموش کیوں ہو؟ انہوں نے گھر پہ چھائی خاموشی کو محسوس کر کے کہا، پھر جیسے ایک دم یاد آیا، ہاں، ننھے کا کیا حال ہے؟